صبح کی پہلی کرن ابھی برف سے ڈھکی ہوئی چوٹیوں کے کناروں پر سنہری روشنی بکھیر رہی تھی۔ نیچے پوری وادی ہلکی دھند کی نرم چادر میں چھپی ہوئی تھی۔ ٹھنڈی ہوا دیودار کے لمبے درختوں سے ٹکرا کر ایسی آواز پیدا کر رہی تھی جیسے قدرت خود کسی خاموش دھن میں مصروف ہو۔ عالیہ نے اون کی بنی ہوئی موٹی شال اپنے گرد اچھی طرح لپیٹی، اپنے ہاتھ سے بنے ہوئے گرم کپڑوں کی گٹھری شیرو کی پیٹھ پر مضبوطی سے باندھی، پھر اس کے گلے پر پیار سے ہاتھ پھیرا۔ شیرو نے گردن ہلائی، اپنی بڑی بڑی معصوم آنکھوں سے عالیہ کی طرف دیکھا جیسے ہر روز کی طرح آج بھی اس کے ہر دکھ پر اور ہر خوشی میں برابر کا شریک ہو۔ پھر دونوں پہاڑی راستے پر آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگے۔ شیرو، آج ہمیں ذرا جلدی واپس آنا ہے، بابا کی طبیعت رات بھر ٹھیک نہیں رہی۔ میں چاہتی ہوں کہ دوپہر سے پہلے پہلے سارے کپڑے لوگوں تک پہنچ جائے، پھر چشمے سے پانی بھی بھرنا ہے، لکڑیاں بھی جمع کرنی ہے، بابا کے لیے جڑی بوٹیاں بھی لانی ہیں۔ آج بہت سا کام ہے، اس لیے آج ضد مت کرنا، راستے میں ہر جگہ رکنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ شام ہونے سے پہلے ہم واپس نہیں پہنچ سکیں گے۔ شیرو نے ہلکی سی آواز نکالی اور اپنی دم ہلائی، پھر قدم تیز کر دیے جیسے اسے واقعی عالیہ کی ہر بات سمجھ آ گئی ہو۔ عالیہ ہنس دی، اس کی ہنسی پہاڑوں میں گونجی، پھر چند لمحوں بعد خاموشی میں گم ہو گئی۔ راستہ ہر قدم پر پہلے سے زیادہ دشوار ہوتا جا رہا تھا۔ کہیں برف جمی ہوئی تھی، کہیں چھوٹے چھوٹے پتھر ڈھلوان سے لڑکتے ہوئے نیچے جا رہے تھے، کہیں پہاڑ کے سینے سے پانی کی باریک دھار نکل کر راستے کو گیلا کر رہی تھی۔ پھر بھی عالیہ کی قدموں میں نہ تھکن تھی نہ خوف، کیونکہ یہی راستے اس کی پوری زندگی کا حصہ تھے۔ ہر موڑ پر، ہر درخت، ہر چٹان اس کے لیے اجنبی نہیں بلکہ برسوں پرانے ساتھی تھے۔ چند گھنٹوں بعد وہ پہلی بستی میں پہنچی، جہاں چند عورتیں اپنے گھروں کے باہر کھڑی دھوپ سینک رہی تھی۔ عالیہ کو دیکھتے ہی سب کے چہروں پر مسکراہٹ آ گئی، کیونکہ پورے علاقے میں اس کے ہاتھ کے بنے ہوئے گرم کپڑوں کی بہت تعریف کی جاتی تھی۔ عالیہ، تمہارے ہاتھ میں واقعی بڑا ہنر ہے۔ پچھلی بار جو شال تم نے دی تھی اس کی گرمی ابھی تک میرے دل میں بسی ہوئی ہے۔ پورا موسم سرما گزر گیا، پھر بھی اس کا دھاگا تک خراب نہیں ہوا۔ اگر تم شہر میں ہوتی تو لوگ تمہارے ایک ایک کپڑے کی بہت بڑی قیمت دیتے۔ یہاں یہ پہاڑ تمہاری محنت کی اصل قیمت نہیں دے سکتے۔ رزق جہاں لکھا ہوتا ہے انسان وہیں پہنچتا ہے۔ مجھے اپنے پہاڑ بہت عزیز ہیں، مجھے یہی ہوا اچھی لگتی ہے، یہی راستے اچھے لگتے، یہی لوگ اپنے لگتے ہیں۔ اگر قسمت میں زیادہ دولت ہوتی تو شاید وہ بھی مل جاتی مجھے، اپنے حصے کی زندگی سے کوئی شکایت نہیں۔ وہ عورت کچھ لمحے خاموش رہی، پھر اس نے آہستہ سے عالیہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ایک بات کہوں، برا مت ماننا، پورے گاؤں میں سردار کی باتیں ہو رہی ہیں، سب کہتے ہیں اس کی نظر تم پر ہے، سب لوگ ڈرے ہوئے، کوئی تمہارے سامنے کچھ بولنے کی ہمت نہیں کرتا۔ مجھے تمہاری فکر رہتی ہے، اپنی حفاظت کیا کرو۔ عالیہ کی آنکھوں میں ایک عجیب سی سختی اتر آئی۔ اس نے سیدھا سامنے برف پوش پہاڑوں کی طرف دیکھا، پھر نہایت مضبوط لہجے میں بولی، جس انسان کے دل میں سچ ہو، محنت ہو، عزت ہو، وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ میں کسی کی جاگیر نہیں ہوں، کوئی سردار، کوئی طاقتور انسان میری قسمت نہیں لکھ سکتا۔ میری زندگی کا فیصلہ میرے رب کے ہاتھ میں، کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں۔ اگر کسی نے زبردستی کرنے کی کوشش کی، پھر عالیہ خاموش کھڑی رہنے والی لڑکی نہیں نکلے گی۔ عورت نے بے اختیار اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اللہ تمہیں اپنی امان میں رکھے بیٹی، تمہارے جیسا حوصلہ ہر لڑکی کے نصیب میں نہیں ہوتا۔ عالیہ نے مسکرا کر کپڑوں کی قیمت لی، گٹھری دوبارہ شیرو کی پیٹھ پر رکھی، پھر اس کے کان سہلاتے ہوئے آہستہ سے بولی، چلو شیرو، ابھی بہت سارا راستہ باقی ہے، آج کا سورج ڈھلنے سے پہلے ہمیں اپنے سارے وعدے پورے کرنے ہیں۔ شیرو نے زور سے آواز نکالی، پھر دونوں دوبارہ پہاڑی راستوں کی طرف بڑھ گئے۔ انہیں ذرا بھی اندازہ نہ تھا کہ اسی وقت دور ایک اونچی چٹان پر کھڑا ایک شخص مسلسل عالیہ کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظریں عالیہ کے ہر قدم کا پیچھا کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر
ایسی خاموش مسکراہٹ تھی جس کے پیچھے ایک خطرناک ارادہ چھپا ہوا تھا۔ سورج اب آہستہ آہستہ مغربی پہاڑوں کی طرف جھکنے لگا تھا۔ سنہری روشنی برف سے ڈھکی ہوئی چوٹیوں پر اس طرح بکھر رہی تھی جیسے کسی نے سفید چاندنی پر سنہرا رنگ پھیر دیا ہو۔ ٹھنڈی ہوا پہلے سے کہیں زیادہ تیز ہو چکی تھی۔ پورا دن مسلسل محنت کرنے کے بعد عالیہ کے قدموں میں تھکن اتر آئی تھی، پھر بھی اس کے چہرے پر اطمینان تھا کیونکہ آج کے تمام آرڈر وقت پر مکمل ہو چکے تھے۔ اس کی چھوٹی سی تھیلی میں دن بھر کی محنت کی کمائی محفوظ تھی۔ شیرو بھی تھکا ہوا تھا، پھر بھی خاموشی سے اس کے ساتھ چل رہا تھا، جیسے اسے معلوم ہو کہ اب وہ اس جگہ کی طرف جا رہے ہیں جہاں عالیہ ہر روز چند لمحوں کے لیے دنیا بھر کی فکروں کو بھلا کر بیٹھا کرتی تھی۔ وہ جگہ پوری وادی میں شاید سب سے زیادہ پرسکون مقام تھی۔ ایک طرف گہری کھائی تھی جس کی تہ دکھائی نہیں دیتی تھی، دوسری طرف آسمان کو چھوتے ہوئے پہاڑ تھے جن کے درمیان قدرت نے پتھروں کو اس انداز سے تراشا تھا جیسے کسی نے بیٹھنے کے لیے قدرتی نشست بنا دی ہو۔ وہاں بیٹھ کر دور دور تک برف پوش چوٹیاں دکھائی دیتی تھی، نیچے بہتے پانی کی مدھم سی آواز کانوں میں رس کھولتی تھی۔ دیودار کے درخت سے ٹکراتی ہوا ایک الگ ہی موسیقی پیدا کرتی تھی۔ کبھی پہاڑوں میں رہنے والی گلہریوں کی چہچہاہٹ سنائی دیتی، کبھی بلند چٹانوں پر منڈلاتے شکروں کی تیز آواز فضا میں گونجتی تھی۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ ویلکم بیک ٹو آور چینل۔ اور ویورز، آج کی کہانی میں جذبات بھی ہیں، امید بھی، اور کچھ ایسے احساسات بھی جو دیر تک آپ کے ساتھ رہیں گے۔ اور ہاں، اگر آپ خاموشی سے ناول سن کر چلے جاتے ہیں تو آج سبسکرائب کر کے ہمیں یہ بھی اشارہ دے دیں کہ آپ واقعی یہاں موجود ہیں، تو ضرور چینل کو سبسکرائب کریں۔ آئیں آج کی کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ کبھی ننھی ننھی چڑیاں ایک درخت سے دوسرے درخت تک اڑتی ہوئی اپنا وجود محسوس کروا دیتی، پھر چند لمحوں بعد ہر طرف ایسی خاموشی چھا جاتی تھی جیسے پوری کائنات سانس روک کر کسی اندیکھے منظر کا انتظار کر رہی ہو۔ عالیہ نے شیرو کی پیٹھ سے گٹھری اتاری، اس کے گلے پر پیار سے ہاتھ پھیرا، پھر اسے قریب موجود نرم گھاس کی طرف چھوڑ دیا، خود پتھر کی اس قدرتی نشست پر بیٹھ گئی۔ ٹھنڈی ہوا اس کے چہرے سے ٹکرا رہی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں، پھر گہرا سانس لیا۔ شیرو، دیکھو آج پھر ہم نے سارے کام وقت پر مکمل کر لیے۔ بابا خوش ہوں گے، آج دوائی بھی آ جائے گی، آٹا بھی آ جائے گا، کچھ دن آرام سے گزر جائیں گے۔ تم بھی بہت تھک گئے ہو، تمہارے بغیر میرا ایک دن بھی نہیں چل سکتا۔ لوگ تمہیں گدھا کہتے ہیں، میرے لیے تم سب سے اچھے دوست ہو۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے تم میری ہر بات سمجھ لیتے ہو، صرف جواب نہیں دے سکتے۔ شیرو نے گردن گھمائی، ہلکی سی آواز نکالی، پھر اپنی ناک عالیہ کے کندھے سے لگا دی۔ عالیہ ہنس پڑی، دیکھا پھر وہی حرکت کر دی۔ اب اگر کوئی ہمیں دیکھ لے پھر ضرور کہے گا کہ یہ لڑکی پاگل ہو گئی ہے، گدھے سے باتیں کرتی رہتی ہے، انہیں کیا معلوم تم ہی تو میرے رازدار ہو، تم ہی تو ہر روز میری خوشیاں سنتے ہو، میرے دکھ سنتے ہو۔ چند لمحے گزرے، پھر اچانک ہوا کے شور کے درمیان ایک بہت مدھم سی آواز سنائی دی، کوئی ہے؟ میری مدد کرو۔ عالیہ نے فوراً آنکھیں کھولی، چاروں طرف نظریں دوڑائیں، پھر چند لمحے خاموش رہی۔ یہ کس جانور کی آواز تھی؟ شاید میرا وہم ہو۔ وہ دوبارہ خاموش ہو گئی۔ کچھ ہی لمحوں بعد پہلے سے بھی کمزور آواز سنائی دی، خدا کے لیے میری مدد کرو۔ اب کی بار آواز بالکل واضح تھی۔ عالیہ ایک جھٹکے سے کھڑی ہو گئی۔ اس نے پہاڑ کے دوسرے کنارے کی طرف دیکھا، ایک بڑے سے مٹی کے ٹیلے کے نیچے کوئی انسان زمین پر اوندھے منہ پڑا ہوا تھا، ایک ہاتھ بمشکل حرکت کر رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ پہاڑوں میں رہنے والے لوگ جانتے تھے کہ ہر اجنبی محفوظ نہیں ہوتا۔ کبھی ڈاکو زخمی ہونے کا ڈرامہ کرتے تھے، کبھی دشمن گھات لگا کر بیٹھے ہوتے تھے۔ ایک لمحے کے اندر انسان کے ذہن میں بے شمار خیال آ جاتے تھے، بھاگ جانا چاہیے یا مدد کرنی چاہیے۔ عالیہ نے گہرا سانس لیا، پھر مضبوط لہجے میں خود سے بولی، اگر واقعی یہ زخمی ہے پھر اسے چھوڑ کر جانا ظلم ہوگا، اگر دھوکہ بھی ہوا
پھر بھی ڈر کر بھاگنا عالیہ کو نہیں آتا۔ وہ تیزی سے نیچے اتری، قریب پہنچی تو اس نے دیکھا وہ نوجوان بے ہوشی کی حالت میں پڑا تھا۔ اس کے سر سے خشک ہوتا ہوا خون نظر آ رہا تھا، ایک ٹانگ بھی بری طرح زخمی تھی، جسم سردی سے کانپ رہا تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اتنی شدید ٹھنڈ میں اس نے مناسب گرم کپڑے بھی نہیں پہن رکھے تھے۔ عالیہ نے بڑی مشکل سے اسے سیدھا کیا۔ جیسے ہی اس کا چہرہ سامنے آیا، عالیہ چند لمحوں کے لیے خاموش رہ گئی۔ اتنا خوبصورت چہرہ اس نے شاید پہلی بار دیکھا تھا۔ چوڑا ماتھا، گہرے نقوش، لمبی پلکیں، مضبوط جبڑا، لمبا قد، بھرپور جسم، جیسے کسی مصور نے بہت سکون سے ہر نقش بنایا ہو۔ وہ چند لمحوں تک اسے دیکھتی رہی، پھر اچانک خود کو جھٹکا دیا۔ عالیہ، ہوش میں آ جاؤ، خوبصورتی دیکھنے کا وقت نہیں ہے، پہلے اس انسان کی جان بچانی ہے۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اس نوجوان کو سہارا دیا، پھر پوری طاقت لگا کر اسے گھسیٹنا شروع کر دیا۔ پتھریلی زمین پر ایک ایک قدم آگے بڑھنا جان جھونکوں کا کام تھا۔ اس کے ہاتھ زخمی ہونے لگے، سانس پھولنے لگا، ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ ٹھنڈی ہوا کے باوجود اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ شیرو بھی جیسے سب کچھ سمجھ رہا تھا۔ وہ خود چند قدم آگے بڑھ آیا۔ اب سب سے مشکل مرحلہ باقی تھا، اس لمبے چوڑے نوجوان کو شیرو کی پیٹھ پر چڑھانا۔ عالیہ بار بار پوری طاقت لگاتی، وہ آدھا اوپر جاتا، پھر دوبارہ نیچے آ گرتا۔ یہ کوشش ایک بار نہیں، کئی بار ہوئی۔ پورا 1 گھنٹہ گزر گیا۔ آخر کار عالیہ کا صبر جواب دے گیا۔ اس نے دونوں ہاتھ کمر پر رکھے زور زور سے سانس لی، پھر غصے میں اس بے ہوش نوجوان کو دیکھ کر بولی، شکل سے تو بڑے ہٹے کٹے نوجوان لگتے ہو، ایسا لگتا ہے روز دیگیں صاف کرتے ہو، اتنا وزن آخر آیا کہاں سے ہے؟ لگتا ہے حرام کھانے والوں میں شامل ہو۔ لوگ کہتے ہیں حرام کھانے والوں کا وزن زندگی میں بھی بڑھ جاتا ہے، مرنے کے بعد بھی جنازہ اٹھایا نہیں جاتا۔ آج مجھے ان لوگوں کی بات سچ لگ رہی ہے۔ اگر زندہ رہنا ہے پھر ذرا سا خود بھی ہاتھ پاؤں ہلاؤ، میری ہڈیاں توڑنے کا پورا ارادہ بنا رکھا ہے۔ بے ہوش نوجوان کے ہونٹ ہلے، خدا کے لیے میری مدد کرو، نہیں تو پھر میرا جنازہ بھی تمہیں ہی اٹھانا پڑے گا۔ عالیہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ واہ، ابھی بھی مذاق کرنے کی ہمت باقی ہے، لگتا ہے حالت اتنی بھی خراب نہیں جتنی تم نے بنا رکھی ہے۔ نوجوان نے آہستہ سے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی، اس کی نظریں خالی تھیں، ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اسے سامنے کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ میں کہاں ہوں؟ مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ ابھی سوال مت کرو، پہلے زندہ رہو، پھر سب بتا دوں گی۔ آخر کار عالیہ نے پوری طاقت جمع کی، ایک آخری زور لگایا، پھر کسی طرح اسے شیرو کی پیٹھ پر چڑھا ہی دیا۔ شیرو بیچارہ وزن پڑتے ہی ہلکا سا نیچے بیٹھ گیا، پھر بڑی مشکل سے دوبارہ سیدھا کھڑا ہوا۔ عالیہ نے فوراً اس کی گردن سہلائی، بس میرے بہادر دوست، تھوڑی دیر کی بات ہے، گھر پہنچتے ہی تمہیں خود آرام آ جائے گا۔ اس نے زخمی نوجوان کی طرف دیکھا، اس کے ہونٹ نیلے پڑ رہے تھے، بدن بری طرح کانپ رہا تھا۔ عالیہ نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا، اپنی گرم شال اتاری، بہت احتیاط سے اس کے اوپر ڈال دی، پھر شال کے کنارے اچھی طرح لپیٹ دیے۔ میری فکر مت کرنا، مجھے اس سردی کی عادت ہے، تمہیں نہیں ہے۔ اگر تم راستے میں جم گئے پھر میری ساری محنت ضائع ہو جائے گی، اس لیے خاموشی سے یہ شال اوڑھے رکھو۔ شیرو نے آہستہ آہستہ قدم اٹھائے۔ سورج تقریباً پہاڑوں کے پیچھے چھپ چکا تھا، اندھیرا ہر لمحہ گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ پہاڑی راستہ پہلے سے کہیں زیادہ خطرناک محسوس ہونے لگا تھا۔ عالیہ ایک ہاتھ سے شیرو کی لگام پکڑے، دوسرے ہاتھ سے اس اجنبی نوجوان کو سنبھالے اپنے گھر کی طرف بڑھ رہی تھی، جبکہ اسے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ جس شخص کی جان بچا رہی ہے اس کا نام یزدان حیدر ہے۔ شام اب مکمل طور پر ڈھل چکی تھی، پہاڑوں کی چوٹیوں پر باقی رہ جانے والی سرخی بھی آہستہ آہستہ ماند پڑ رہی تھی۔ ٹھنڈی ہوا پہلے سے کہیں زیادہ سخت ہو گئی تھی، راستے پر چلنا بھی مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ عالیہ کے قدم تھکن سے بوجھل تھے، پھر بھی وہ رکی نہیں، کیونکہ اب اسے یقین ہو گیا تھا کہ اگر اس زخمی اجنبی کو گھر لے گئی تو شاید اس کی جان خطرے میں پڑ جائے گی۔
اس نے ایک نظر اس کے کپڑوں پر ڈالی تو جگہ جگہ خون کے بڑے بڑے دھبے دکھائی دیے جنہیں اب تک وہ پوری طرح دیکھ نہیں پائی تھی۔ اس کے دل میں ایک ہی خیال آیا کہ یہ زخم اس کی سمجھ سے کہیں زیادہ گہرے ہیں۔ گھر جا کر وہ صرف پٹیاں ہی باندھ سکتی تھی، علاج نہیں کر سکتی تھی۔ اس لیے اس نے فوراً اپنا راستہ بدل لیا۔ اب اس کا رخ اپنے گھر کی طرف نہیں بلکہ پہاڑوں کے دوسرے کنارے پر موجود چھوٹے سے سرکاری ہسپتال کی طرف تھا، جہاں تک پہنچنے میں ابھی کافی وقت باقی تھا۔ راستہ خاموش تھا، صرف شیروں کے قدموں کی آواز پتھروں سے ٹکرا کر واپس آ رہی تھی۔ اچانک دور سے ایک لڑکی دکھائی دی جو اپنی پیٹھ پر لکڑیوں کی گٹھری اٹھائے اپنے گھر کی طرف جا رہی تھی۔ عالیہ نے اسے پہچان لیا، وہ اسی گاؤں کی رہنے والی تھی۔ عالیہ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس نے فوراً اپنی چادر یزدان کے اوپر اس انداز سے پھیلا دی کہ اس کا پورا جسم ڈھک گیا، صرف سانس لینے کے لیے معمولی سی جگہ باقی رہی۔ پھر وہ آہستہ سے اس کے کان کے قریب جھکی۔ اگر ہوش میں ہو پھر ایک لفظ بھی مت بولنا، بالکل خاموش رہنا، ورنہ آج میری بھی خیر نہیں رہے گی، تمہاری بھی خیر نہیں رہے گی۔ یزدان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ لڑکی قریب آ گئی۔ السلام علیکم عالیہ، آج تو بہت دیر کر دی تم نے۔ وعلیکم السلام، آج کام بہت زیادہ تھا اس لیے دیر ہو گئی۔ چچا کی طبیعت اب کیسی ہے؟ ویسی ہی ہے، دعا کرو اللہ انہیں شفا دے دے۔ سارے آرڈرز دے دیے؟ ہاں سارے دے دیے۔ اس لڑکی کی نظر شیروں کی پیٹھ پر گئی۔ اگر سارے آرڈر دے دیے پھر یہ اتنا سارا سامان کیا ہے جو ابھی بھی لادا ہوا ہے؟ ایک لمحے کے لیے عالیہ خاموش رہ گئی، پھر فوراً مسکرا دی۔ یہ کوئی خاص چیز نہیں، گندے کپڑے، ان میں سے عجیب سی بدبو آ رہی تھی، سوچا راستے میں کہیں پھینک دوں، پھر کوئی جگہ نہیں ملی، اب واپس لے جا رہی ہوں، گھر جا کر جلا دوں گی۔ چادر کے نیچے لیٹا یزدان اندر ہی اندر حیران رہ گیا۔ اس کے دل میں ایک ہی خیال آیا، مجھے گندے کپڑے کہنے والی یہ لڑکی آخر ہے کون؟ وہ لڑکی ہنسی تھی۔ تم بھی نا عجیب ہو، خیر اللہ حافظ، احتیاط سے جانا، اللہ حافظ۔ وہ وہاں سے چلی گئی۔ عالیہ نے لمبی سانس لی، جیسے کئی لمحوں سے رکی ہوئی سانس اب واپس آئی ہو۔ اس نے فوراً چادر کا ایک کنارہ تھوڑا سا ہٹایا تاکہ یزدان آسانی سے سانس لے سکے۔ اب سانس لے سکتے ہو گندے کپڑوں؟ اس کے لہجے میں شرارت بھی تھی، غصہ بھی تھا، شفقت بھی تھی۔ پھر وہ دوبارہ ہسپتال کی طرف چل پڑی۔ شیرو اب بہت آہستہ آہستہ چل رہا تھا، اس کی کمر پر وزن صاف محسوس ہو رہا تھا، پھر بھی اس نے ایک بار بھی رکنے کی کوشش نہیں کی۔ عالیہ نے اس کی گردن سہلاتے ہوئے کہا، بس میرے بہادر دوست، تھوڑا سا راستہ رہ گیا، ہسپتال پہنچتے ہی اس صاحب کو وہیں چھوڑ دیں گے، پھر فوراً واپس آ جائیں گے، ہمارا وہاں کیا کام ہے، ہمیں کون سا ڈاکٹر بننا ہے۔ یزدان سب کچھ سن رہا تھا، اس کی پلکیں بند تھی، جسم نیم بے ہوشی میں تھا، پھر بھی اس کے کان ہر لفظ سن رہے تھے۔ چند لمحوں بعد عالیہ نے گہری سانس لی، پھر خود ہی بولنے لگی، میری قسمت بھی عجیب ہے، بچپن سے پہاڑوں کی کہانیاں سنتی آئی ہوں، ہر کہانی میں لڑکی مصیبت میں پھنستی ہے، پھر کوئی بہادر نوجوان آتا ہے، اسے بچا لیتا ہے۔ میری کہانی تو شروع ہی الٹی ہوئی ہے، یہاں تو نوجوان خود بے ہوش ہو کر میرے گلے پڑ گیا ہے، اب مجھے اسے بچانا پڑا ہے۔ اگر کبھی کسی نے میری کہانی لکھی پھر لوگ کہیں گے ایسی کہانیاں بھی ہوتی ہیں۔ وہ خود ہی ہنس دی، پھر چند لمحوں بعد دوبارہ بولی، ویسے ہے بڑا پیارا، اللہ نے شکل تو بہت اچھی دی ہے، پتہ نہیں شادی شدہ ہو، شاید شادی شدہ ہی ہوگا، مجھے تو یہی لگتا ہے، شاید اس لیے وزن بھی اتنا زیادہ ہے، آخر شادی کے بعد لوگوں کا وزن کیوں بڑھ جاتا ہے، مجھے تو یہی سمجھ آتی ہے۔ چادر کے نیچے یزدان کے بے جان ہونٹوں پر بہت ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ عالیہ کو اس کا احساس بھی نہ ہوا، وہ مسلسل اپنے دل کی باتیں کرتی جا رہی تھی۔ لگتا ہے میرے نصیب میں تو وہی سردار لکھا ہے، ادھر بابا کو کچھ ہو گیا، پھر ادھر وہ 4 بچوں کا باپ مجھے اپنی تیسری بیوی بنا لے گا، میں کچھ بھی نہیں کر سکوں گی، بابا دنیا سے چلے جائیں گے، میرے لیے لڑنے والا کوئی نہیں رہے گا، اگر واقعی بابا کو کچھ ہو گیا پھر میں اس گاؤں سے بھاگ جاؤں گی، بہت دور چلی جاؤں گی جہاں کوئی مجھے نہ پہچانے۔ شیرو تم بھی میرے ساتھ چلو گے، میں تمہیں چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤں گی،
तुम ही तो मेरे अपने हो। यज़दान खामोशी से हर लफ्ज़ सुनता रहा। सुबह अपने बाप की बातों से परेशान होने वाली यही लड़की पूरा दिन अपने दिल का बोझ अपने गधे से बांटती रही थी। उसे सरदार से कितनी नफरत थी, उसे अपने बीमार बाप की कितनी फिक्र थी, उसे अपनी आज़ादी कितनी अजीज थी। यज़दान पहली बार किसी ऐसे दिल की आवाज़ सुन रहा था जिसमें कोई बनावट नहीं थी। आलिया की आवाज़ फिर उभरी, हम जैसे लोगों की किस्मत कभी नहीं बदलती। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? वेलकम बैक टू आवर चैनल। और व्यूअर्स, आज की कहानी में जज्बात भी हैं, उम्मीद भी, और कुछ ऐसे एहसासात भी जो देर तक आपके साथ रहेंगे। और हाँ, अगर आप खामोशी से नॉवल सुनकर चले जाते हैं तो आज सब्सक्राइब करके हमें ये भी इशारा दे दें कि आप वाकई यहाँ मौजूद हैं। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। आए आज की कहानी को शुरू करते हैं। पहले माँ चली गई, अब बाबा भी। शायद ज़्यादा दिन नहीं रहेंगे, फिर मैं भी किसी दिन खामोशी से इस दुनिया से चली जाऊंगी। किसी को क्या फ़र्क पड़ेगा। उसके लहजे में ऐसी उदासी थी जिसने चंद लम्हों के लिए रात की खामोशी को भी बोझल बना दिया। कुछ देर बाद दूर एक इमारत की मध्यम रोशनियां दिखाई देने लगी। आलिया के चेहरे पर उम्मीद की एक हल्की सी झलक आई। शेरू देखो, अस्पताल आ गया, बस थोड़ा सा और। शेरू ने जैसे उसकी बात समझ ली, उसने आखिरी बार अपनी रफ्तार तेज की। चंद ही लम्हों बाद आलिया अस्पताल के दरवाजे के अंदर दाखिल हो चुकी थी, जबकि वहां मौजूद अमला एक जख्मी नौजवान को इस हालत में देखकर हैरत से इन दोनों की तरफ दे बढ़ने लगा। अस्पताल की इमारत बाहर से छोटी नजर आती थी, अंदर दाखिल होते ही काफी बड़ी महसूस होने लगी। सफेद दीवारों पर लगी जर्द रोशनी पूरे माहौल को खामोश बना रही थी। दो नर्सें तेजी से एक कमरे से दूसरे कमरे की तरफ जा रही थी। एक डॉक्टर मरीज की रिपोर्ट देख रहा था। दो कंपाउंडर किसी जख्मी बच्चे को अंदर ले जा रहे थे। आलिया ने एक लम्हा भी ज़ाया नहीं किया। जैसे ही उसने मदद के लिए आवाज़ दी, कई लोग दौड़ते हुए उसकी तरफ आ गए। जल्दी करें, ये रास्ते में जख्मी हालत में मिला था। इसके सर पर भी चोट है, पाँव पर भी जख्म है, काफ़ी खून बह चुका है। मैं उसे पहाड़ों के रास्ते से यहाँ तक लेकर आई हूँ, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं मालूम। डॉक्टरों ने फौरन यसान को शेरों की पीठ से उतारा, स्ट्रेचर पर लिटाया, फिर तेजी से अंदर ले गए। एक डॉक्टर ने जाते जाते आनिया की तरफ देखा। तुमने इसे कहाँ देखा था? एक बड़े टीले के नीचे बेहोश पड़ा था। अगर थोड़ी देर और पड़ा रहता फिर शायद जिंदा भी ना बचता। तुमने अकेले इसे यहाँ तक पहुँचाया? हाँ। डॉक्टर ने हैरत से उसकी तरफ देखा। तुमने बहुत बड़ा काम किया है, अब बाकी जिम्मेदारी हमारी है। दरवाज़ा बंद हो गया। आलिया ने एक लंबी सांस ली। उसे अब महसूस हुआ कि उसके हाथ कांप रहे हैं, पूरा जिस्म दर्द से भरा हुआ था। दोनों हथेलियां पत्थरों पर घसीटने की वजह से छिल चुकी थी। कंधों में शदीद खिंचाव था। पैरों में इतनी थकन थी कि चंद कदम चलना भी मुश्किल लग रहा था। वो अस्पताल के बरामदे में रखी एक लकड़ी की बेंच पर बैठ गई। शेरों भी उसके करीब आकर खामोशी से खड़ा हो गया। आलिया ने उसकी गर्दन पर हाथ फेरा। आज तो वाकई तुमने मेरी जान बचा ली। अगर तुम ना होते फिर मैं इस लंबे चौड़े आदमी को कभी यहाँ तक ना ला सकती। शेरों ने आहिस्ता से आवाज़ निकाली। आलिया मुस्कुरा दी। बस थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, फिर घर चलेंगे। बाबा इंतज़ार कर रहे होंगे। कुछ ही लम्हे गुजरे थे कि अचानक अस्पताल के बाहर कई गाड़ियों के रुकने की आवाज़ आई। दरवाज़ा खुला। स्याह यूनिफॉर्म पहने हुए कई मजबूत जिस्म वाले आदमी तेजी से अंदर दाखिल हुए। हर एक के चेहरे पर संजीदगी थी, कमर पर हथियार बंधे हुए थे। उनके कदमों की रफ्तार बता रही थी कि वो आम लोग नहीं है। पूरा अस्पताल एक लम्हे में खामोश हो गया। डॉक्टर भी एहतराम से सीधे खड़े हो गए। आलिया ने एक नज़र उनकी तरफ देखा, फिर दोबारा नजरें झुका ली। उसे उन लोगों से कोई मतलब नहीं था। वो सिर्फ इतना चाहती थी कि चंद लम्हे आराम करें, फिर खामोशी से अपने घर वापस चली जाए। चंद मिनट बाद वो उठी, शेरों की रस्सी पकड़ी, दरवाजे की तरफ चलने लगी। अभी वो चंद कदम ही आगे बढ़ी थी कि पीछे से एक मजबूत आवाज आई, एक लम्हा रुक जाए। आलिया रुक गई। उसने मुड़कर देखा। वही यूनिफॉर्म पहने हुए आदमियों में से
ایک اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ آپ ہی وہ لڑکی ہیں جو زخمی شخص کو یہاں لے کر آئی ہیں؟ جی ہاں۔ آپ کا نام؟ عالیہ۔ اس آدمی نے سر ہلایا۔ جس شخص کو آپ یہاں لائیں ان کا نام یزدان حیدر ہے۔ پہلی بار عالیہ نے اس اجنبی کا نام سنا۔ اس نے دل ہی دل میں دہرایا، یزدان حیدر۔ پھر پرسکون لہجے میں بولی، اب مجھے جانا چاہیے، میرے بابا گھر پر اکیلے ہیں۔ اس آدمی کا لہجہ پہلے سے زیادہ سنجیدہ ہو گیا۔ معذرت چاہتا ہوں، آپ ابھی نہیں جا سکتی۔ عالیہ چونک گئی۔ کیوں؟ کیونکہ سر بے ہوش ہونے سے پہلے ایک بات کہہ گئے تھے۔ عالیہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ کون سی بات؟ انہوں نے کہا تھا جو لڑکی مجھے یہاں تک لے کر آئی ہے وہ میرے لیے بہت خاص ہے، اسے میرے ہوش میں آنے سے پہلے جانے نہ دینا۔ عالیہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو پورے راستے بے ہوش تھے۔ ہمیں صرف حکم ملا ہے، حکم پر عمل کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ عالیہ نے ایک قدم پیچھے ہٹایا۔ دیکھیے، مجھے واقعی جانا ہے، میرے بابا بیمار ہیں۔ اس آدمی نے نہایت احترام سے جواب دیا، ہم آپ کی مجبوری سمجھتے ہیں، پھر بھی آپ نہیں جا سکتی۔ اگر میں چلی جاؤں تو پھر ہمیں آپ کو روکنا پڑے گا۔ عالیہ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ آپ لوگ آخر ہے کون؟ اس آدمی نے سیدھا جواب دیا، ہم یزدان حیدر سر کی سیکیورٹی ٹیم ہے، یہ پورا علاقہ ہماری نگرانی میں ہے، یہاں ہماری اجازت کے بغیر کوئی بڑا فیصلہ نہیں ہوتا۔ آپ کو شاید معلوم نہیں، آپ نے جس شخص کی جان بچائی ہے وہ عام انسان نہیں ہے۔ عالیہ کے ہاتھ ٹھنڈے پڑ گئے۔ اس کے ذہن میں پورا راستہ ایک ایک منظر کی طرح گھومنے لگا۔ اب سانس لے سکتے ہو گندے کپڑوں، شکل سے بڑے ہٹے کھٹے لگتے ہو، شادی شدہ ہو گئے اس لیے وزن زیادہ ہے، ہسپتال پہنچتے ہی چھوڑ کر بھاگ جائیں گے، لگتا ہے میرے نصیب میں وہی سردار لکھا ہے، ہم جیسے لوگوں کی قسمت کبھی نہیں بدلتی۔ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس نے بے اختیار اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ دل ہی دل میں ایک ہی خیال آیا، یا اللہ، کہیں راستے میں یہ واقعی ہوش میں تو نہیں تھا؟ کیا اس نے میری ایک ایک بات سن لی تھی؟ اگر سب کچھ سن لیا پھر ہوش میں آ کر میرا کیا حل کرے گا؟ وہ بے اختیار شیرو کے قریب آ گئی، آہستہ سے اس کے کان کے پاس جھک کر بولی، شیرو، لگتا ہے آج ہم دونوں بری طرح پھنس گئے ہیں۔ اگر اس نے میری ساری باتیں سن لی ہیں پھر میرا اللہ ہی حافظ ہے۔ شیرو نے ہلکی سی آواز نکالی، یوں محسوس ہوا جیسے وہ بھی اس کی پریشانی میں برابر کا شریک ہو۔ ہسپتال کے برآمدے میں بیٹھے بیٹھے کافی وقت گزر گیا تھا۔ عالیہ بار بار دروازے کی طرف دیکھی، پھر ان یونیفارم والے آدمیوں کی طرف نظر چلی جاتی جو خاموشی سے اپنی جگہ کھڑے تھے۔ ان کے چہروں پر نہ غصہ تھا نہ سختی، پھر بھی ان کی موجودگی ایسی تھی کہ کوئی بھی آسانی سے وہاں سے نکلنے کی ہمت نہ کر سکتا۔ آخر کار عالیہ آہستہ سے اٹھ، پھر ان میں سے ایک کے قریب جا کر بولی، مجھے اب جانا ہوگا، میرے بابا گھر میں اکیلے ہیں، ان کی طبیعت پہلی ہی بہت خراب ہے، وہ میرا انتظار کر رہے ہوں گے، اگر میں واپس نہ گئی پھر وہ بہت پریشان ہو جائیں گے۔ اس آدمی نے نہایت سنجیدگی سے اس کی بات سنی، پھر پرسکون لہجے میں بولا، آپ پریشان نہ ہوں، آپ صرف اپنے گھر کا پتہ بتا دیں، ہم ابھی لوگوں کو بھیج دیتے ہیں، آپ کے بابا کو احترام کے ساتھ یہاں لے آیا جائے گا۔ عالیہ چند لمحے خاموش کھڑی رہی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ واقعی ایسا کریں گے۔ آپ واقعی میرے بابا کو یہاں لے آئیں گے؟ جی ہاں، آپ کو یہاں سے جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ عالیہ نے اپنے گھر کا پورا راستہ سمجھا دیا۔ اس آدمی نے فوراً اپنے ساتھ کھڑے ایک ساتھی کو اشارہ کیا۔ وہ بغیر ایک لمحہ ضائع کیے باہر نکل گیا۔ عالیہ دوبارہ بینچ پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس کا دل اب بھی بے چین تھا۔ کبھی وہ آپریشن روم کے بند دروازے کو دیکھتی، کبھی ہسپتال کے مرکزی دروازے کی طرف نظریں اٹھا دیتی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد باہر گاڑی رکنے کی آواز سنائی دی۔ عالیہ فوراً کھڑی ہو گئی۔ اس نے دیکھا 2 آدمی بڑی احتیاط سے اس کے بابا کو سہارا دے کر اندر لا رہے تھے۔ ان کا چہرہ پہلے سے زیادہ زرد لگ رہا تھا، سانس بھی مشکل سے آ رہی تھی۔ عالیہ دوڑتی ہوئی ان کے پاس پہنچی، بابا، آپ ٹھیک ہے؟
اس کے بابا نے کمزور سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ میں ٹھیک ہوں بیٹی، پہلے تم بتاؤ تم کہاں رہ گئی تھی؟ میں بہت پریشان ہو گیا تھا۔ عالیہ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ بابا، مجھے راستے میں ایک زخمی آدمی ملا تھا، اگر میں اسے چھوڑ دیتی پھر وہ مر جاتا۔ میں اسے یہاں لے آئی، پھر ان لوگوں نے مجھے جانے نہیں دیا۔ انہوں نے کہا پہلے وہ ہوش میں آ جائے پھر آپ جا سکیں گی۔ اس کے بابا نے خاموشی سے پوری بات سنی۔ اسی دوران ایک ڈاکٹر ان کے قریب آیا۔ اس نے ایک نظر عالیہ کے بابر پر ڈالی، پھر فوراً سنجیدہ ہو گیا۔ ان کی حالت بھی ابھی اچھی نہیں لگ رہی، انہیں فوراً اندر لے چلیں۔ عالیہ گھبرا گئی۔ ڈاکٹر صاحب، میرے بابا کو کیا ہوا ہے؟ پہلے معائنہ کرنا ہوگا پھر بتائیں گے، ابھی دیر نہیں کرنی چاہیے۔ دو نرسیں فوراً وہیل چیئر لے آئیں۔ بڑی احتیاط سے اس کے بابا کو اس پر بٹھایا گیا۔ وہ اندر لے جائے جانے لگے تو انہوں نے پیچھے مڑ کر عالیہ کی طرف دیکھا۔ فکر مت کرنا بیٹی، اللہ سب بہتر کرے گا۔ عالیہ نے سر ہلا دیا۔ چند لمحوں بعد وہ بھی دروازے کے پیچھے غائب ہو گئے۔ اب پہلی بار عالیہ نے سکون کا سانس لیا۔ کم از کم اس کے بابا ڈاکٹر کی نگرانی میں تھے۔ وہ دوبارہ بینچ پر آ کر بیٹھ گئی۔ دل میں ایک عجیب سا اطمینان بھی تھا، ایک عجیب سی بے چینی بھی۔ اس نے آہستہ سے شیروں کی گردن پر ہاتھ پھیرا۔ کم از کم بابا کا علاج تو شروع ہو گیا۔ لگتا ہے یہ لوگ اتنے برے نہیں ہیں جتنا میں نے پہلے سوچا تھا۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد اس کے چہرے پر بھی پھر وہی پریشانی واپس آ گئی۔ اس نے آہستہ سے خود ہی کہا، اصل مسئلہ تو ابھی شروع بھی نہیں ہوا۔ پتہ نہیں جب یہ یزدان حیدر ہوش میں آئے گا تب کیا ہوگا۔ اگر اس نے راستے بھر میری ایک ایک بات سن لی تھی پھر نہ جانے میرے ساتھ کیا کرے گا۔ یہ سوچ کر اس نے بے اختیار ایک گہری سانس لی، جبکہ اس کی نظریں بار بار اس کمرے کے بند دروازے پر جا کر رک رہی تھی جہاں یزدان حیدر ابھی تک بے ہوش پڑا تھا۔ رات مزید گہری ہوتی جا رہی تھی۔ ہسپتال کے برآمدے میں خاموشی پہلے سے زیادہ محسوس ہونے لگی تھی۔ ایک نرس ٹرے اٹھائے باہر آئی، پھر عالیہ کے سامنے رک گئی۔ آپ نے شام سے کچھ نہیں کھایا، پہلے چائے پی لیں۔ اس نے سامنے میز پر چائے کا کپ رکھا، ساتھ چند بسکٹس بھی رکھ دیے۔ عالیہ نے پہلے انکار کرنا چاہا، نہیں مجھے ضرورت نہیں۔ قریب کھڑے یونیفارم والے نے احترام سے کہا، آپ نے ہماری سر کی جان بچائی ہے، یہ ہمارا فرض ہے، آپ آرام سے چائے پی لیں۔ عالیہ نے خاموشی سے کپ اٹھا لیا۔ وہ آہستہ آہستہ چائے پینے لگی۔ چند یونیفارم والے بھی وہیں کھڑے اپنے اپنے کپ ہاتھ میں لیے باتیں کر رہے تھے۔ آج اگر سر اکیلے مشن پر نہ جاتے پھر یہ سب نہ ہوتا۔ سر ہمیشہ یہی کرتے ہیں، کہتے ہیں زیادہ لوگوں کو ساتھ لے جاؤں گا پھر دشمن پہلے ہی خبردار ہو جائیں گے۔ اس بار دشمن بہت زیادہ تھے، ورنہ سر کو زخمی کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ سر نے آخری لمحے تک مقابلہ کیا، پھر کسی نے پیچھے سے حملہ کیا، سر پر چوٹ لگی، ورنہ آج دشمنوں میں سے ایک بھی زندہ نہ بچتا۔ پورے علاقے میں سر کے غصے سے سب ڈرتے۔ دشمن تو دشمن، اپنے لوگ بھی غلطی کرنے سے پہلے 10 بار سوچتے ہیں۔ سر بہت نرم دل بھی ہیں، پھر بھی غصہ آ جائے پھر سامنے والے خود نہیں بچا سکتا۔ عالیہ خاموشی سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں چائے کا کپ تھا۔ دل کی دھڑکن آہستہ آہستہ تیز ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا، یہ تو ان سب کا باس ہے، یہ سب اس سے اس قدر ڈرتے ہیں، اگر اسے واقعی میری ساری باتیں یاد ہو پھر میرا کیا بنے گا۔ اسی لمحے ایک ڈاکٹر تیزی سے باہر آیا۔ اس نے چاروں طرف دیکھا، عالیہ کون ہے؟ عالیہ نے گھبرا کر ہاتھ اٹھایا، جی میں ہوں۔ مریض کو ہوش آ گیا، وہ بار بار عالیہ نام کی لڑکی کو بلا رہے ہیں۔ عالیہ کے ہاتھ میں موجود بسکٹ سیدھا زمین پر گر گیا۔ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس نے بے اختیار شیروں کی طرف دیکھا۔ دل میں ایک ہی خیال آیا، یا اللہ باقی سب کچھ سن لیا تھا۔ قریب کھڑے یونیفارم والے نے مسکراتے ہوئے کہا، آئیں، آپ کو اندر جانا ہوگا، سر آپ ہی کو بلا رہے ہیں۔ عالیہ کے قدم جیسے زمین سے چپک گئے۔ عالیہ کے قدم جیسے زمین سے ہی چپک گئے۔ پھر اس نے ہمت کی، آہستہ آہستہ کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ دروازہ کھلا۔ کمرے کے اندر یزدان نیم دراز ہو کر بستر سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ اس کے سر پر موٹی پٹی بندھی ہوئی تھی، بازو پر بھی پٹی تھی، پاؤں پر بھی زخموں کی ڈریسنگ کی گئی تھی۔
اس کا چہرہ اگرچہ تھکن سے زرد تھا پھر بھی آنکھوں میں عجیب سی طاقت موجود تھی۔ وہ خاموشی سے عالیہ کو دیکھتا رہا، پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ چہرے پر آ گئی۔ شیرو کو اندر نہیں لائی؟ عالیہ فوراً بول پڑی، اندر لانے ہی نہیں دے رہے تھے، اگر آپ کہتے ہیں پھر ابھی لے آتی ہوں۔ یزدان چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر پہلی بار زور سے ہنس پڑا۔ میں مذاق کر رہا تھا، بیٹھ جاؤ۔ عالیہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس شخص کے بارے میں سب لوگ خطرناک ہونے کی باتیں کر رہے تھے وہ اس طرح ہنس بھی سکتا ہے۔ وہ خاموشی سے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ یزدان کچھ لمحے خاموش رہا، پھر سنجیدہ لہجے میں بولا، سب سے پہلے شکریہ۔ عالیہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ اگر تم مجھے وہاں چھوڑ دیتی پھر شاید آج میں زندہ نہ ہوتا۔ میں نے صرف ایک انسان کی مدد کی ہے، ہر انسان ایسا نہیں کرتا۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر یزدان نے خود ہی کہنا شروع کیا، میرا نام یزدان حیدر ہے، میں ایک خاص سرکاری یونٹ کی قیادت کرتا ہوں، اس لیے میرے ساتھ یہ لوگ ہیں۔ آج ایک خفیہ مشن پر اکیلا تھا، دشمنوں نے گھیر لیا، تعداد بہت زیادہ تھی، اس لیے یہ حالت ہو گئی۔ عالیہ خاموشی سے سنتی رہی۔ یزدان نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مجھے تمہارے بابا کے بارے میں بھی معلوم ہو گیا ہے۔ عالیہ چونک گئی، مجھے سردار کے بارے میں بھی سب بتا دیا گیا ہے۔ عالیہ نے نظر جھکانی۔ یزدان کا لہجہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گیا۔ اب تم ایک بات اچھی طرح سن لو، جب تک یزدان حیدر زندہ ہے تمہارے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا، وہ سردار تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگا سکے گا۔ عالیہ نے پہلی بار سکون کا احساس کیا۔ اس نے یزدان کی طرف دیکھا، اب اسے اس کی آنکھوں میں غرور نہیں بلکہ اعتماد دکھائی دے رہا تھا، ڈر نہیں بلکہ حفاظت کا احساس محسوس ہو رہا تھا۔ اسی وقت ڈاکٹر اندر آئے۔ مبارک ہو دونوں، مریض اب خطرے سے باہر ہے۔ عالیہ فوراً کھڑی ہو گئی، میرے بابا، ان کی طبیعت اب کافی بہتر ہے، ابھی آرام کی ضرورت ہے، صبح تک انہیں بھی ڈسچارج کر دیا جائے گا۔ عالیہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اس نے بے اختیار اللہ کا شکر ادا کیا۔ وہ رات ہسپتال ہی میں گزر گئی۔ صبح سورج نکلنے کے بعد عالیہ اپنے بابا کو ساتھ لے کر گھر واپس آ گئی۔ یزدان اس وقت آرام کر رہا تھا۔ صرف جاتے ہوئے ایک بار دونوں کی نظریں ملی۔ یزدان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ عالیہ نے بھی خاموشی سے جواب دیا۔ گھر واپس آنے کے بعد 2 دن تک وہ اپنے بابا کی خدمت میں مصروف رہی۔ پھر اچانک اس کے دل میں خیال آیا، پتہ نہیں وہ اب کیسا ہوگا۔ اسی سوچ کے ساتھ وہ دوبارہ ہسپتال پہنچ گئی۔ وہاں موجود ایک نرس نے اسے پہچان لیا۔ آپ یزدان سر کے بارے میں پوچھ رہی ہیں؟ جی، وہ تو اگلے دن شام ہی چلے گئے تھے۔ اتنی جلدی؟ ہم نے بہت روکا تھا، ان کے زخم ابھی گہرے تھے۔ پھر بھی ہنس کر کہنے لگے، میں خود ٹھیک ہو جاؤں گا، مجھے ابھی بہت کام کرنے ہیں۔ عالیہ چند لمحے خاموش کھڑی رہی۔ واپسی کے پورے راستے اس کے ذہن میں صرف ایک ہی چہرہ گردش کرتا رہا۔ اس نے خود کو سمجھانے کی کوشش کی، پہاڑوں کی لکڑیوں کے ساتھ پہلے بھی ایسا ہوتا آیا ہے۔ شہروں سے لوگ آتے ہیں، چند دن اچھا برتاؤ کرتے ہیں، پھر اپنی دنیا میں واپس چلے جاتے ہیں۔ اس نے مجھ سے محبت نہیں کی، بس شاید میں ہی اس کی عزت، اس کی باتوں اور اس کے رویے کو دل میں جگہ دے بیٹھی ہوں۔ یہ سوچ کر اس نے نظریں آسمان کی طرف اٹھائیں، پھر خاموشی سے شیروں کی رسی تھامے اپنے گھر کی طرف چل پڑی، جبکہ اسے معلوم نہیں تھا کہ قسمت کی کہانی ابھی شروع ہوئی تھی۔ بابا کے واپس آنے کے بعد چند دنوں تک عالیہ نے اپنے آپ کو صرف ان کی خدمت میں مصروف رکھا۔ پھر جب ان کی طبیعت سنبھلنے لگی تب اسے احساس ہوا کہ اس کے دل میں ایک عجیب سی خاموشی اتر چکی ہے۔ صبح شیروں کے ساتھ پہاڑوں کی طرف نکلتی تو ہر موڑ پر یزدان کی باتیں یاد آ جاتی، وہی جگہ جہاں اسے پہلی بار زخمی حالت میں دیکھا تھا۔ اب اس کے قدم خود بخود وہاں رک جاتے۔ وہ کافی دیر خاموش کھڑی رہتی، پھر شیروں کی گردن پر ہاتھ پھیر کر واپس چل پڑتی۔ اب نہ پرندوں کی آوازیں پہلے جیسی اچھی لگتی تھی، نہ برف سے ڈھکی چوٹیوں کا حسن پہلے جیسا محسوس ہوتا تھا۔ دل ہر وقت یہی سوچتا رہتا تھا کہ نہ جانے وہ اب کیسا ہوگا، اس کے زخم بڑھ گئے ہوں گے یا نہیں، اس نے کھانا وقت پر کھایا ہوگا یا نہیں۔ پھر خود ہی سر جھٹک دیتی اور آہستہ سے کہتی، عالیہ، وہ شہر کا آدمی تھا، تمہاری دنیا الگ ہے،
اس کی دنیا الگ ہے، اس کے بارے میں اتنا مت سوچو۔ قسمت جیسے ایک اور امتحان لیے بیٹھی تھی۔ ایک رات بابا کی طبیعت اچانک بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ عالیہ پوری رات ان کے سرہانے بیٹھی رہی، ان کا ہاتھ پکڑے دعائیں مانگتی رہی۔ صبح کی اذان کے ساتھ ہی ان کی سانس ہمیشہ کے لیے رک گئی۔ عالیہ چند لمحوں تک ان کے چہرے کو دیکھتی رہی، پھر ان کے سینے پر سر رکھ کر ایسی روئی کہ پورا پہاڑ اس کی سسکیوں سے گونج اٹھا۔ گاؤں کے لوگ جمع ہو گئے، تدفین کا انتظام ہوا۔ شام تک اس کا باپ بھی اس دنیا سے رخصت ہو چکا تھا۔ اب اس چھوٹے سے گھر میں صرف عالیہ رہ گئی تھی، شیرو رہ گیا تھا، خاموشی رہ گئی تھی۔ ابھی ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا کہ دوپہر کے وقت گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز پورے گاؤں میں گونجنے لگی۔ سردار اپنے آدمیوں کے ساتھ عالیہ کے گھر کے سامنے آ کر رکا، پھر اکڑتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ اب تمہارا باپ اس دنیا میں نہیں رہا، اب تمہارا فیصلہ میں کروں گا۔ میں رشتہ لے کر آیا ہوں، کل تم میری بیوی بن جاؤ گی۔ عالیہ کی آنکھوں میں غصہ اتر آیا۔ میرا فیصلہ آج بھی میں خود کروں گی، میں تم سے شادی کبھی نہیں کروں گی۔ سردار کے چہرے پر ناگوار مسکراہٹ پھیل گئی۔ تمہارے انکار کی کوئی حیثیت نہیں، میرے لیے تمہاری حیثیت بھی کوئی نہیں۔ یہ سن کر سردار کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے اپنے آدمیوں کی طرف دیکھا، پھر باہر نکلتے ہوئے حکم دیا، دروازے پر تالا لگا دو، کل صبح بارات لے کر آؤں گا، پھر دیکھتا ہوں کون مجھے روکتا ہے۔ بھاری تالا دروازے پر لگ گیا۔ عالیہ نے پوری طاقت سے دروازہ پیٹا، کھڑکی سے نکلنے کی کوشش کی، ہر راستہ بند تھا۔ شیرو باہر بے چینی سے آوازیں نکالتا رہا۔ پوری رات دونوں ایک دوسرے کی آوازیں سنتے رہے، مگر ایک دوسرے تک پہنچ نہ سکے۔ اگلی صبح پورا گاؤں شور سے بھر گیا۔ سردار بارات کے ساتھ آ پہنچا۔ گاؤں کی چند عورتوں کو حکم دیا گیا کہ عالیہ کو تیار کرے۔ عالیہ مسلسل مزاحمت کرتی رہی، پھر بھی وہ اسے زبردستی دلہن کا لباس پہنا گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، چہرے پر بے بسی تھی، دل میں صرف ایک ہی دعا تھی، یا اللہ میری مدد فرما۔ چند آدمیوں سے باہر لے آئے جہاں نکاح کی تیاری کی جا رہی تھی۔ عالیہ نے ایک بار پھر بلند آواز میں کہا، میں یہ نکاح قبول نہیں کرتی۔ سردار نے اس کی ایک نہ سنی۔ اسی لمحے شیرو نے پوری طاقت سے اپنے آپ کو جھٹکا، پھر ایک زوردار لات سردار کے سر پر ماری۔ سردار لڑکھڑا کر زمین پر گر گیا۔ ہر طرف بھگدڑ مچ گئی۔ اس منحوس جانور کو باندھو۔ چند آدمی دوڑے، انہوں نے بڑی مشکل سے شیرو کو مضبوط رسیوں سے باندھ دیا۔ شیرو مسلسل زور زور سے آوازیں نکالتا رہا، جیسے وہ بھی مدد کے لیے کسی کو بلا رہا ہو۔ عالیہ نے آسمان کی طرف دیکھا، آج شاید واقعی مجھے کوئی بچانے نہیں آئے گا۔ اسی لمحے دور سے کئی گاڑیوں کے انجنوں کی آواز گونجی، پھر چند لمحوں بعد گرد کا ایک بڑا بادل اٹھا۔ پورے گاؤں کے داخلی راستے پر سیاہ گاڑیاں ایک کے بعد ایک آ کر رکنے لگیں۔ دروازے کھلے، سیاہ یونیفارم پہنے درجنوں اہلکار تیزی سے نیچے اترے۔ ان کے درمیان یزدان حیدر آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا۔ اس کے سر کی پٹی اتر چکی تھی، صرف بازو پر ہلکی سی پٹی باقی تھی، پھر بھی اس کے قدموں میں پہلے جیسا اعتماد موجود تھا۔ اس کی نظر سیدھی سردار پر جمی ہوئی تھی۔ پورا میدان خاموش ہو گیا۔ یزدان سردار کے سامنے آ کر رکا۔ بہت شوق ہے لوگوں کی زندگیوں کے فیصلے کرنے کا۔ سردار کچھ بول نہیں والا تھا کہ یزدان نے ایک ہی لمحے میں اس کا گریبان پکڑ لیا۔ قانون سے بڑا بننے کی کوشش بہت مہنگی پڑتی ہے۔ ادھر یزدان کی ٹیم نے چند لمحوں میں سردار کے آدمیوں کو قابو کر لیا۔ کسی نے ہتھیار ڈال دیے، کسی نے بھاگنے کی کوشش کی، مگر کوئی کامیاب نہ ہو سکا۔ یزدان نے مڑ کر اپنے ایک ساتھی سے کہا، پہلے شیرو کو آزاد کرو۔ رسیاں کھلتے ہی شیرو دوڑتا ہوا سیدھا عالیہ کے پاس آ گیا، اپنی ناک اس کے ہاتھ سے لگا دی، جیسے وہ تسلی دے رہا ہو کہ سب ختم ہو گیا۔ یزدان آہستہ آہستہ کمرے کے اندر آیا۔ عالیہ ابھی تک حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ یزدان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میں نے کہا تھا نا تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔
عالیہ نے کچھ کہنا چاہا مگر آواز ہی نہ نکل سکی۔ یزدان نے نرم لہجے میں کہا، اب تم یہاں ایک لمحہ بھی نہیں رہو گی۔ عالیہ نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ چند ہی دیر بعد وہ شیروں کے ساتھ یزدان کی گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی۔ پہاڑ پیچھے رہتے جا رہے تھے۔ شام ہوتے ہوتے گاڑیاں شہر کے ایک بڑے مگر پرسکون گھر کے سامنے رک گئیں۔ یزدان نے دروازہ کھولا۔ ابھی کچھ دن تم یہیں رہو گی۔ عالیہ نے حیرت سے ارد گرد دیکھا۔ پورا گھر خاموش تھا۔ یہاں کوئی نہیں رہتا؟ نہیں، میں اکیلا رہتا ہوں۔ یزدان نے ملازم کو آواز دی، شیرو کو لان میں آرام سے باندھ دو، اس کے لیے چارہ پانی رکھو۔ پھر وہ عالیہ کی طرف متوجہ ہوا، اوپر والا کمرہ تمہارا ہے، آرام کرو، باقی باتیں بعد میں ہوں گی۔ عالیہ خاموشی سے کمرے میں چلی گئی۔ اتنے دنوں کے خوف، تھکن، غم نے اسے اندر سے خالی کر دیا تھا۔ بستر پر سر رکھتے ہی اس کی آنکھ لگ گئی۔ باہر لان میں شیرو خاموشی سے لیٹا ہوا تھا۔ دوسری طرف یزدان اپنے کمرے کی کھڑکی سے رات کے اندھیرے کو دیکھ رہا تھا۔ کسی کے دل میں پہلی بار تحفظ کا احساس پیدا ہوا تھا۔ کسی کے دل میں پہلی بار کسی کی ذمہ داری اتر آئی تھی، مگر دونوں میں سے کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ ان کی زندگی کا اصل امتحان ابھی شروع ہونا باقی ہے۔ چند دن گزر گئے۔ اس بڑے سے گھر میں ہر چیز اپنی جگہ موجود تھی۔ سکون بھی تھا، تحفظ بھی تھا، کسی چیز کی کمی بھی نہیں تھی۔ پھر بھی یزدان محسوس کر رہا تھا کہ عالیہ کے چہرے سے وہ مسکراہٹ کہیں گم ہو چکی ہے جو پہلی بار پہاڑوں میں اس زخمی اجنبی کو ڈانٹتے ہوئے اس کے چہرے پر آئی تھی۔ اب وہ صبح اٹھتی، خاموشی سے ناشتہ بناتی، یزدان کے لیے کھانا تیار کرتی، پھر لان میں جا کر کافی دیر شیروں کے پاس بیٹھی رہتی، اس سے آہستہ آہستہ باتیں کرتی، جیسے آج بھی وہی پہاڑ ہو، وہی خاموش راستے ہوں، وہی چھوٹا سا گھر ہو جہاں اس کے بابا دروازے پر بیٹھ کر اس کا انتظار کرتے تھے۔ شیروں پہ جیسے اپنے پہاڑوں کو یاد کر رہا تھا۔ وہ پہلے کی طرح شرارتیں نہیں کرتا تھا، زیادہ تر لان کے ایک کونے میں خاموش کھڑا رہتا، پھر عالیہ اس کی گردن سے لگ کر کافی دیر خاموش بیٹھی رہتی۔ ایک شام یزدان دفتر سے واپس آیا تو اس نے دیکھا عالیہ برآمدے کی سیڑھیوں پر بیٹھی دور ڈوبتے سورج کو دیکھ رہی تھی۔ سامنے چائے ٹھنڈی ہو چکی تھی مگر اس نے ایک گھونٹ بھی نہیں پیا تھا۔ یزدان آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا۔ آج بھی چائے ٹھنڈی ہو گئی؟ عالیہ چونکی، پھر ہلکی سی مسکراہٹ لانے کی کوشش کی۔ خیال ہی نہیں رہا۔ یزدان اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ کافی دیر دونوں کے درمیان خاموشی رہی۔ پھر یزدان نے دھیرے سے کہا، اگر تمہارا کوئی رشتہ دار ہے جہاں تم جانا چاہتی ہو پھر مجھے بتا دو، میں خود تمہیں وہاں چھوڑ آؤں گا۔ میں نہیں چاہتا تم یہاں کسی مجبوری کی وجہ سے رہو۔ عالیہ نے آہستہ سے سر ہلایا، میرا کوئی نہیں ہے چچا، موقع پرست ماموں، انہوں نے بابا کی بیماری میں کبھی دروازہ تک نہیں کھٹکھٹایا۔ پھپھی، انہیں صرف زمین چاہیے تھی، کوئی دوست، بابا تھے، شیرو ہے، بس یہی میری دنیا تھی۔ یہ کہتے کہتے اس کی آواز بھر آئی۔ یزدان خاموش ہو گیا۔ کچھ لمحوں بعد اس نے نرمی سے پوچھا، پھر تم اتنی اداس کیوں رہتی ہو؟ میں تو سمجھ رہا تھا یہاں آ کر تمہیں سکون مل جائے گا۔ عالیہ نے پہلی بار سیدھا یزدان کی طرف دیکھا۔ کسی انسان کو سب کچھ ایک دن میں مل جائے پھر بھی وہ اپنے باپ کو واپس نہیں لا سکتا، اپنے بچپن کا گھر واپس نہیں لا سکتا، اپنے پہاڑ واپس نہیں لا سکتا۔ میں کوشش کرتی ہوں خوش رہوں، مگر ہر صبح آنکھ کھلتی ہے تو سب کچھ یاد آ جاتا ہے۔ یزدان نے گہرا سانس لیا۔ میں ایک بات کہوں؟ جی، شاید تم ناراض ہو جاؤ۔ اب اتنے دن بعد بھی آپ کو لگتا ہے میں آپ سے ناراض ہو سکتی ہوں؟ یزدان چند لمحے خاموش رہا، پھر پہلی بار اس کی آواز میں وہ سختی نہیں تھی جس سے سب ڈرتے تھے، صرف ایک سچائی تھی۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں عالیہ۔ عالیہ کی سانس جیسے رک گئی، وہ خاموش بیٹھی رہی۔ یزدان نے بات جاری رکھی، ہسپتال والے دن جب تم اپنے بابا کے ساتھ واپس جا رہی تھی، اسی دن مجھے احساس ہو گیا تھا کہ اگر میں نے تمہیں اپنی زندگی سے جانے دیا پھر شاید ساری زندگی افسوس رہے گا۔ میں تمہیں روکنا چاہتا تھا، پھر تم پہلے ہی بہت پریشان تھی، اس لیے خاموش رہا۔
وہ ہلکا سا مسکرایا۔ تم سمجھتی رہی کہ میں چلا گیا ہوں، پھر سب ختم ہو گیا۔ عالیہ نے دھیرے سے پوچھا، پھر آپ کو سردار کے بارے میں کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ تمہارے جانے کے بعد میں نے اپنے لوگوں کو تمہارے گاؤں کے آس پاس لگا دیا تھا۔ عالیہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ یزدان نے آہستہ سے کہا، میں خود تمہارے پاس آنا چاہتا تھا، مگر مسلسل ایک بڑے آپریشن میں پھنسا ہوا تھا۔ میرے آدمی ہر وقت تمہاری خبر رکھتے تھے۔ جس لمحے انہوں نے بتایا کہ تمہارے بابا اس دنیا سے چلے گئے ہیں، میں نکلنے ہی والا تھا۔ پھر اگلی خبر آئی کہ سردار زبردستی شادی کرنے والا ہے۔ میں نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا۔ عالیہ کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے۔ تو آپ واقعی میرے آس پاس تھے؟ ہاں، آپ نے مجھے اکیلا نہیں چھوڑا تھا، کبھی نہیں۔ کافی دیر خاموشی چھائی رہی۔ ہوا آہستہ آہستہ درختوں کی شاخوں کو ہلا رہی تھی۔ یزدان نے دھیرے سے کہا، ایک بات پوچھوں؟ پوچھیں۔ کیا تم مجھ سے شادی کر سکتی ہو؟ عالیہ نے نظر جھکا دی۔ کافی دیر تک کچھ نہ بولی۔ یزدان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، خاموشی کا مطلب شاید انکار ہے۔ میں سمجھ گیا ہوں۔ تم فکر مت کرو، میں تم پر کبھی کوئی فیصلہ مسلط نہیں کروں گا۔ تم جتنا وقت چاہو لے سکتی ہو۔ میں بس دل کی بات کہنا چاہتا تھا۔ عالیہ نے فوراً سر اٹھایا۔ نہیں۔ یزدان رک گیا۔ نہیں مطلب؟ عالیہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ نہیں مطلب انکار نہیں ہے، نہیں مطلب آپ نے بہت دیر کر دی۔ یزدان حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ عالیہ کی آواز کانپ رہی تھی۔ جب میں پہاڑوں میں جاتی تھی، ہر راستے پر آپ یاد آتے تھے۔ جہاں آپ زخمی ملے تھے، وہاں جا کر کافی دیر کھڑی رہتی تھی، پھر خود کو سمجھاتی تھی کہ شہر والے کبھی واپس نہیں آتے۔ جب ہسپتال گئی تھی آپ جا چکے تھے۔ اس دن میں نے خود کو بہت سمجھایا کہ عالیہ یہ سب بھول جاؤ، مگر دل نہیں مانا۔ میں ہر رات یہی سوچتی تھی کہ کاش ایک بار آپ دوبارہ مل جائیں، پھر خود ہی کہتی تھی ایسی خواہشیں پوری نہیں ہوتی۔ یزدان کی آنکھوں میں پہلی بار نمی اتر آئی۔ عالیہ دھیرے سے بولی، میں بھی آپ سے محبت کرتی ہوں یزدان۔ شاید اس دن سے، جب آپ نے ہسپتال میں مجھے دیکھ کر سب سے پہلے شیرو کا نام لیا تھا، شاید اس دن سے جب آپ نے کہا تھا میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، شاید اس دن سے جب آپ بغیر کسی مطلب کے میری زندگی کے محافظ بن گئے تھے۔ مجھے خود بھی نہیں معلوم یہ محبت کب ہوئی، مگر اتنا جانتی ہوں کہ اگر آپ اس دن نہ آتے، پھر آج میں زندہ بھی نہ ہوتی۔ یزدان آہستہ سے اپنی جگہ سے اٹھا۔ وہ عالیہ کے قریب آیا۔ تو پھر اب کبھی یہ مت کہنا کہ تم اکیلی ہو۔ عالیہ بھی کھڑی ہو گئی۔ اس نے نم آنکھوں سے یزدان کی طرف دیکھا۔ اب شاید میں واقعی اکیلی نہیں ہوں۔ یزدان نے بڑی احتیاط سے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ میں وعدہ کرتا ہوں، زندگی کے ہر مشکل راستے پر تمہارے ساتھ چلوں گا۔ عالیہ کی آنکھوں سے مسکراہٹ کے ساتھ آنسو بہہ نکلے۔ میں بھی وعدہ کرتی ہوں، جہاں آپ ہوں گے وہیں میرا گھر ہوگا۔ اگلے ہی لمحے دونوں ایک دوسرے کے قریب آ گئے۔ یزدان نے اسے بہت نہایت احترام سے اپنے بازوئیں میں سمیٹ لیا۔ عالیہ نے برسوں بعد اپنے دل کو مکمل سکون میں محسوس کیا۔ لان میں کھڑا شیرو زور سے آواز نکالنے لگا۔ دونوں بے اختیار ہنس پڑے۔ یزدان نے مسکراتے ہوئے کہا، لگتا ہے سب سے پہلے اسے ہی ہماری خوشی کی خبر ملی ہے۔ عالیہ نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، وہ ہمیشہ سے میرا سب سے پہلا دوست رہا ہے۔ یزدان نے مسکرا کر جواب دیا، پھر اب وہ میرا بھی دوست ہوا۔ اسی شام دونوں نے فیصلہ کر لیا کہ اب یہ رشتہ کسی خوف، کسی مجبوری کی بنیاد پر نہیں، بلکہ محبت، اعتماد، احترام کی بنیاد پر آگے بڑھے گا، اور بہت جلد وہ باقاعدہ نکاح کر کے اپنی نئی زندگی کا آغاز کریں گے۔ چند ہفتے بعد وہ دن بھی آ گیا جس کا انتظار شاید دونوں کے دل خاموشی سے کر رہے تھے۔ یزدان نے خود کہا تھا کہ نکاح وہیں ہوگا جہاں عالیہ نے اپنی پوری زندگی گزاری تھی، اسی وادی میں جہاں اس نے محبت کرنا سیکھی، جہاں اس نے اپنے بابا کا ہاتھ تھاما، جہاں شیرو اس کا واحد ساتھی بنا رہا، جہاں اس کی آنکھوں میں خواب پیدا ہوئے۔ اسی لمحے پورا انتظام دوبارہ انہی پہاڑوں کے دامن میں کیا گیا۔ صبح سویرے سے ہی پوری وادی رنگ برنگے کپڑوں میں ملبوس لوگوں سے بھرنے لگی۔ دور دور کے گاؤں کے لوگ بھی مبارک دینے آ گئے۔
دیودار کے درخت کے درمیان رنگین جھنڈیاں لہرا رہی تھیں، پہاڑی پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ یہ خوبصورت سا پنڈال بنایا گیا، ٹھنڈی ہواؤں میں لکڑی کی آگ پر پکنے والی کھانوں کی خوشبو ہر طرف پھیل رہی تھی۔ بڑے بڑے دیگچوں میں گوشت پک رہا تھا، تازہ روٹیاں بن رہی تھیں، مکھن والی چائے تیار ہو رہی تھی، خشک میوے ہر طرف رکھے تھے، بچے خوشی سے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، بوڑھے مسکرا کر دعائیں دے رہے تھے۔ یزدان کے دوست بھی پوری تیاری کے ساتھ پہنچتے ہوئے تھے۔ کسی نے روایتی پہاڑی لباس پہن رکھا تھا، کسی نے اون کی ٹوپی، کسی کے ہاتھ میں ڈھول تھا۔ جیسے ہی نکاح مکمل ہوا، پورا میدان تالیوں سے گونج اٹھا۔ ڈھول کی تھاپ شروع ہوئی، نوجوان ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر گول دائرہ بنا کر روایتی پہاڑی رقص کرنے لگے۔ یزدان کے وہ ساتھی جو ہمیشہ سنجیدہ یونیفارم میں نظر آتے تھے، آج بچوں کی طرح خوش ہو کر ناچ رہے تھے۔ خود یزدان بھی ان کے ساتھ چند قدم چلنے لگا تو سب نے شور مچا دیا۔ ادھر شیرو بھی کسی دلہے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ اس کے سر پر اون کی چھوٹی سی خوبصورت ٹوپی رکھ دی گئی تھی، گلے میں رنگ برنگے پھولوں کی مالا ڈال دی گئی تھی۔ بچے اس کے ساتھ تصویریں بنوا رہے تھے، کوئی اس کے سر پر ہاتھ پھیرتا، کوئی اس کے سامنے گاجر رکھ دیتا۔ شیرو بھی کبھی گردن ہلاتا، کبھی خوشی سے آوازیں نکالتا تو پورا مجمع ہنس پڑتا۔ عالیہ نے یہ منظر دیکھا تو برسوں بعد اس کے چہرے پر وہی بے فکر مسکراہٹ واپس آ گئی۔ یزدان آہستہ سے اس کے قریب آیا۔ دیکھا، آج تمہارا دوست بھی ہم سب سے زیادہ خوش ہے۔ عالیہ ہنس دی، اسے ہمیشہ سے توجہ پسند تھی، آج سب اسی کے ساتھ مصروف ہے، پھر خوش کیوں نہ ہو؟ یزدان نے شرارت سے کہا، مجھے لگ رہا ہے شادی ہم دونوں کی نہیں، شیروں کی ہوئی ہے۔ عالیہ نے ہنستے ہوئے جواب دیا، اگر اس نے سن لیا پھر ناراض ہو جائے گا۔ کھانے کا وقت آیا تو سب لوگ ایک ساتھ بیٹھ گئے۔ کسی نے عالیہ کی پلیٹ میں کھانا رکھا، کسی نے یزدان کو مبارک دی، بزرگ عورتیں دعائیں دیتی رہیں، بچے شور مچاتے رہے۔ پہاڑوں کے درمیان گونجتی ہوئی ہنسی شاید برسوں بعد اس وادی نے سنی تھی۔ رات آہستہ آہستہ اترنے لگی، مہمان رخصت ہونے لگے، چاند پوری وادی پر اپنی چاندنی بکھیر رہا تھا۔ یزدان عالیہ کو لے کر اپنے گھر واپس آیا۔ لان میں پہنچتے ہی شیرو نے زور سے آواز نکالی۔ عالیہ فوراً اس کے پاس گئی، اس کی گردن سے لگ گئی۔ اب تم اکیلے نہیں ہو، ہم دونوں یہی ہیں۔ یزدان بھی قریب آ کر مسکرایا، اسے بھی آج زیادہ چارہ ملے گا، آخر یہ ہمارا سب سے خاص مہمان ہے۔ کچھ دیر بعد دونوں اپنے کمرے میں آ گئے۔ کمرے میں ہلکی سی زرد روشنی تھی، کھڑکی سے چاند صاف دکھائی دے رہا تھا، باہر ٹھنڈی ہوا درختوں کے پتوں کو ہلا رہی تھی۔ دونوں چند لمحے خاموش بیٹھے رہے، پھر یزدان نے آہستہ سے کہا، عالیہ ایک بات بتاؤ، اگر اس دن تم مجھے پہاڑ کے نیچے نہ دیکھتی پھر کیا کرتی؟ عالیہ مسکرا دی، سچ سنیں گے؟ ہمیشہ۔ شاید 5 منٹ آرام کرتی پھر گھر چلی جاتی۔ یزدان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ عالیہ ہنس پڑی، مذاق کر رہی ہوں، میں آپ کو چھوڑ ہی نہیں سکتی تھی۔ بابا ہمیشہ کہتے تھے راستے میں کسی کی جان بچانے کا موقع ملے پھر کبھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ یزدان کچھ لمحے اسے دیکھتا رہا۔ تم جانتی ہو میری زندگی میں طاقت بہت تھی، اختیار بھی تھا، لوگ بھی تھے، پھر بھی سکون نہیں تھا۔ اب ہے، ہاں اب ہے، کیونکہ اب گھر واپس آنے پر کوئی میرا انتظار کرتا ہے۔ عالیہ نے دھیرے سے کہا، میں بھی ایک بات کہوں؟ ضرور۔ مجھے ہمیشہ لگتا تھا میری دنیا بابا کے ساتھ ختم ہو گئی ہے، پھر آپ آئے تو سمجھ آیا کہ اللہ کبھی کسی سے سب کچھ نہیں چھینتا، وہ ایک دروازہ بند کرتا ہے پھر کہیں نہ کہیں دوسرا کھول بھی دیتا ہے۔ یزدان نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے، میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں کبھی تنہا محسوس نہیں ہونے دوں گا۔ عالیہ کی آنکھیں نم ہو گئیں، میں بھی وعدہ کرتی ہوں، ہر مشکل، ہر خوشی، ہر سفر میں آپ کے ساتھ رہوں گی، کبھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ یزدان نے مسکراتے ہوئے کہا، ایک بات کا جواب ابھی تک نہیں ملا۔ کون سی؟ آخر اس دن تم نے مجھے گندے کپڑے کیوں کہا تھا؟ عالیہ نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ وہ بات ابھی تک یاد ہے آپ کو؟ زندگی بھر یاد رہے گی۔ میں نے سوچا تھا آپ بے ہوش ہیں، میں آدھی باتیں سن رہا تھا۔ یا اللہ! عالیہ شرمندگی سے ہنسنے لگی، پھر تو آپ نے یہ بھی سن لیا ہوگا
کہ میں آپ کو شادی شدہ سمجھ رہی تھی؟ یزدان بھی ہنس پڑا، وہ بھی سنا تھا۔ اب مجھے بہت شرمندگی ہو رہی ہے۔ مجھے نہیں ہو رہی، کیونکہ انہی باتوں میں ایک ایسی سچائی تھی جس نے مجھے تم سے محبت کرنا سکھا دیا۔ عالیہ نے مسکراتے ہوئے اپنا سر اس کے کندھوں سے ٹکا دیا۔ کھڑکی کے باہر چاندنی خاموشی سے پہاڑوں پر اتر رہی تھی۔ لان میں شیرو سکون سے لیٹا ہوا تھا۔ گھر کے اندر دو دل برسوں کی تنہائی کے بعد ایک دوسرے کا سہارا بن چکے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی محبت پہلے سے زیادہ مضبوط ہوتی گئی۔ یزدان نے ہمیشہ عالیہ کی عزت کو اپنی محبت سے پہلے رکھا۔ عالیہ نے ہمیشہ یزدان کے ہر مشکل سفر میں اس کا حوصلہ بننا سیکھا۔ شیرو بھی ان دونوں کی زندگی کا ویسا ہی حصہ رہا جیسا کہ پہلے تھا۔ پہاڑوں کی وہ لڑکی جسے کبھی لگتا تھا اس کی قسمت کبھی نہیں بدلے گی، آخر کار اسی کے حصے میں وہ محبت آئی جس میں عزت بھی تھی، اعتماد بھی تھا، سکون تھا۔ یہی ان کی سب سے بڑی خوشی تھی۔ تو جناب آج کی قسط یہاں پر ختم ہوئی۔ آج کی قسط نے اگر آپ پر دل پہ اپنے نشانات چھوڑے ہیں تو ہمیں ضرور بتائیے گا۔ ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کس شہر سے ہماری ویڈیوز کو واچ کرتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا، اپنی حاضری ضرور لگوائیں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔